السلام علیکم میرے پیارے اسلامک بھائیوں، آج ہم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد اب امام عالی مقام کے سامنے آپ کے لختے جگر نور نظر صاحب پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں نہانے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی آج تک سبھی ضد پوری کی گئی ہوں، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ میں اجازت دوں تو کس طرح دوں، اور اگر نہ دوں تو اس کا شیشے دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم میں ڈوب جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام عالی مقام کو اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے سے لگائے فولادی ٹوپی پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دستے عکس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئے تابہ حبیب کبریا کے جلوائے زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رج پڑھنی شروع کی، یعنی اے یزیدیوں جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ شہزاد علی بکار نے جس وقت یہ رج پڑھی ہوگی اس وقت میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، جور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کے دل میں اتنی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاب و تباہ تھی کہ تنہا شیر جمع کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرح چھٹتا چلا گیا اور ایک ایک بار میں کئی کئی جوانوں کو گرا دیا، اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرا پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو تتر بتر کر ڈالا، اور کبھی کلوے لشکر میں گوتا لگا کر شمشیر جنی کا بہجوہر دکھایا کہ کشتوں کے پستے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔
مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ امام حسین نے دستے شفقت سے چہرے گل کا گردی غبار صاف کیا اور اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ ان قریب تم ساقیے کوثر نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی بھی تمہیں پیاس نہ ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابل ہو کر پکارا، ہے کوئی جو میرا سامنا کر سکے؟ عمرو بن سعد نے طارق بن شیش پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے آگے بڑھ کر خود حملہ کر دیا، تمہاری صفوں کو تتر بتر کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے۔ اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تک ہے تمہارے دعوائے شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کرو اور سر کاٹ کر لے آؤ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں بھوصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی صبیح پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنر مندی سے اس کے بار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اس کو روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے اگر بن طارق نے جب اس طرح اپنے باپ کو قتل ہوتا دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادے حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ ایک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن تلوار اور نیزوں کی لگاتار جبوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشتے جین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا کہ اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام عالی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمہ میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انبر کو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دیں، امام پاک کے آخری دیدار سے محجوج ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت وری کو روانہ ہو گئے۔ یا اللہ ہم سبھی مسلمانوں کو دین مستقیم پر قائم رکھ۔ یا اللہ ہم سے جو پڑھنے یا بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں ان غلطیوں کو حضرت علی اکبر کے صدقے سے معاف عطا فرما، آمین ثم آمین۔